ویلکم بیک. اور ہماری بات چل رہی تھی اسپانسرس کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو اسپانسرس چاہیے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کوئی فیوریٹ اسپانسر ہوں جن کو یہ پسند کرتے ہیں، ان کے آئیڈیل بھی ہیں، یہ ان کو لائک بھی بہت کرتے ہیں، ان کے لیے بہت کچھ کرتے بھی ہیں، اور وہ ان کے اسپانسر بنے. پتہ نہیں وہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے، یا یہ آپ کا سپنا رہ جائے گا. اللہ مالک ہے. کوشش انسان آپ کس کو چاہتے ہیں اسپانسر بنانا؟ میں تو علی شیخانی، جو آج کل کراچی کے اندر فرزند پاکستان، جی پاکستان کے اندر، جو آپ کو پتہ ہے کہ کافی ساری لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور لوگوں کے مطلب کہ کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے فوراً ظفر عباس جا کے ان کو فلیٹ یا کوئی بھی چیز کیش اناؤنس کر دیتے. تو میں نے 5 ایئر کے اندر آنیئر ہوں کہ ظفر عباس سے ان کے ادارے میں کام کر رہا ہوں، یعنی کہ ایز اے ڈونر. لیکن کبھی بھی میں نے ان سے کچھ بھی نہیں مانگا کہ میں نے یہ بولا کہ بھئی مجھے یہ چاہیے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ ہے بزنس مین، صحیح ہے، تو یہ کر سکتا ہے ایزیلی. اب یہ ہے کہ اگر یہ کرتے ہیں تو اوور آل کراچی والوں کو پتہ چل جائے گا اس ایونٹ کو انہوں نے اسپانسر کیا ہے، صحیح ہے. تو مارکیٹنگ کے اوپر سارا پیسہ لگتا ہے، ہمارے اوپر نہیں لگتا. سارا پیسہ مارکیٹنگ کے اوپر لگتا ہے، اور جو کراؤڈ آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھئی کس نے اسپانسر کیا، اس کے بل بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس کے کیا کہتے ہیں بینر لگے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسپانسر JDC اور علی شیخانی کرے؟ جی بالکل. اگر دیکھیں JDC کرتا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ وہاں پہ اسٹال ہوگا، فنڈ ریزنگ بھی کر سکتے ہیں، ان کو بینیفٹ ہے. تو جو اتنے غریب خود آ رہے ہیں اسٹال لگانے، ان کے پیسے نہیں، وہ آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، وہ فنڈ ریزنگ کر. ابھی دیکھیں میری ٹائم میوزیم کے اوپر ایسے لوگ آئے ہوئے تھے، یعنی اسٹال لگانے کے لیے. الیکٹرک بائک تھیں جو بہت مہنگی ہوتی ہیں، وہ بک گئی آرام سے. اچھا. یعنی بزنس اچھا ہے، یعنی کہ اچھی جگہ کے اوپر اگر آپ کرتے ہیں تو اچھا رہتا ہے. کیوں؟ وہ شارع فیصل کہلاتا ہے، یعنی کہ مڈل کلاس وہاں پہ پبلک اتنی نہیں ہوتی، وہاں پہ ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں. جو میں نے کرنے کے بعد چیز دیکھی ہے، جو آپ کو چیزیں ریئلائز ہوئی بعد میں کہ وہ نظر آ جاتی ایسا ماحول ہے اور ایسے لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں نا، جو آپ کسی حسین آباد جاتی ہیں 100-200 روپے کی چیز آپ کو مل رہی ہے جیسے فوڈ، وہاں 300 400 500 600 اس طرح لوگ بیچ رہے تھے. صحیح بات ہے. ایک رول ہی آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ میں 200-150 روپے کا مل جاتا ہے یا 220 کا. کبھی آپ کو ایسا موقع ملے سمینہ کہ آپ کو اسٹال لگانا ہو، تو آپ اپنے اسٹال میں کیا چیز ایسی خاص رکھیں گی جس سے آپ کو لگے کہ یار میری یہ چیز بہت میرے ہاتھ کی پسند ہے، 1 منٹ میں چٹپٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں میں نے جو دیکھا جہاں پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہاں زیادہ تر جو لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈرائی آئٹمس پسند کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا جو کھانے میں بھی ایزی ہو، چلتے پھرتے وہ لوگ کھا سکیں نا. بالکل. تو اس میں زنگرز وغیرہ ہو گیا، پیزا ہو گیا. کبھی آپ نے انٹرسٹ لیا ہے کہ میں بھی اسٹال لگاؤں یا میں بھی کوئی ایونٹ میں جاؤں؟ کافی دفعہ کالز آتی ہیں لگانے کے لیے، لیکن وہی بات کہ اسٹالز کی اتنے زیادہ ریٹ وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنا پے کر دیں اور اسٹال لگا لیں. تو دیکھیں ہوتا ہی ہے، ہمیں نہیں پتا وہاں آڈینس کیسی آئے گی، دیکھنے والے کیسے آئیں گے، ہم اتنی سیل کر سکیں گے یا نہیں. صحیح بات ہے. جتنا ہم اماؤنٹ لگا رہے ہوتے ہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اتنا مل سکے گا. کیونکہ وہی بات ہے کہ اسپانسر اچھے ہوتے ہیں تو لوگ اچھے آ رہے ہوتے ہیں وہاں پر دیکھنے کے لیے. اگر مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے تو وہاں پہ نہیں چلتا، پھر وہ اس طریقے سے ہم نہیں سیل کر پاتے نا، تو لاس ہوتا ہے اس میں. پھر جو چیز ہم بنا کر لے کے جا رہے ہیں وہ نہ نکلے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں اوائڈ کرتی ہوں. آپ نے کبھی مطلب اسٹال وغیرہ نہیں نکلا؟ ایک دفعہ لگایا تھا. اچھا. تو وہاں جو تھا کیا رسپانس رہا آپ کا؟ وہ تو بہت اچھا رسپانس آیا تھا اس میں. تو ہم نے سارے ویسے ڈرائی آئٹمس لگائے تھے، اس میں ہم نے وہاں کوک کرنے والا کوئی بھی آئٹم نہیں تھا، سارے پیکٹ آئٹم تھے. اس کے علاوہ وہاں ہم نے پانی کا وہ رکھا تھا اسٹال نا اپنا. تو وہاں پانی اتنا زیادہ تیزی سے لیا جا رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ لوگوں کو پانی کی بھی یعنی کہ اتنی شدید ضرورت پڑتی ہے. نہیں تو آپ جیسے منڈی ہوتی ہے، گائے منڈی وغیرہ، آپ نے دیکھا اس میں کتنا پانی پیا جاتا ہے، لوگ پانی. تو بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں پانی بہت زیادہ چلا. صحیح. تب آپ پانی کا اسٹال لگا لیں. تو میں یہی سوچی کہ ہم نے پانی بہت کم رکھا تھا، ہمیں اندازہ نہیں تھا، ڈرنکس وغیرہ تھی لیکن لوگ پانی بہت مانگ رہے تھے. نہیں تو آپ کہے گا میں نے پانی کا اسٹال لگایا، گھر سے بنا کے لائی ہوں، بہت صاف ستھرا بنا کے لائی ہوں پانی میں، اور آپ مجھ سے پانی کا اسٹال ہے اور اسی سے پانی لے کے پئیں. تو اگر راحیل اپنا اسٹال اسٹارٹ مطلب اپنے ایونٹ کریں گے، اس میں اسٹالز لگیں گے، تو آپ جوائن کرنا چاہیں گی؟ جی اگر صحیح کاسٹ پہ اگر دیں گے تو بالکل کروں گی. نہیں انہوں نے تو بہت اچھی آفر دے دی، جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے میں تو لیتا ہی نہیں ہوں. تو جتنی دینے والی بھی ہوں گے نا وہ کہیں گے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں بھائی، ایسے بٹھا لو. ایسی ناانصافی نہیں کریں گے، جو ان کا رائٹ بنتا ہے. کیونکہ وہاں دیکھیں الیکٹرک کا بھی ہوتا ہے کہ بجلی بھی خرچ ہو رہی ہوتی ہے، یہ ہر کسی میں احساس تھوڑی ہے. تو وہاں اسٹالز کی ٹیبلز بھی لگ رہی ہوتی ہے، ٹیبلز کی پے کرنا پڑتا ہے. ایسا تو نہیں کہ
کہ آپ جا کے ایسی کبھی راحل آپ نے ایونٹس کے علاوہ ایسا نہیں ذہن بنایا ہے کہ میں اتوار بازار لگاؤں یا پیر بازار لگاؤں؟ یہ بھی اسٹالز ہوتے ہیں، ان میں بھی ایک اچھی ارننگ ہوتی ہے، کبھی آپ نے ان پہ فوکس نہیں کرا؟ کیوں وجہ؟ یہ لوکل چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں بینیفٹ نہیں ہوتا ہے، بینیفٹ جو ہونے ہوتے ہیں وہ سب چلے جاتے ہیں. اس سے بیٹر ہے آپ کوئی پرائیویٹ جگہ لیں، وہاں پہ آرگنائز کریں. اچھا کتنے دن کا آپ کا یہ پروگرام ہوگا جیسا اگر آپ کریں تو؟ پہلے 3 دن کرتا تھا، اب 2 دن کرتا ہوں، کیونکہ فرائیڈے جو ہے نا وہ کراؤڈ اتنا نہیں آتا. فرائیڈے نہیں آپ کا لاس جاتا ہے، یعنی کہ لوگوں کے فوڈ خراب ہو جاتے ہیں. اچھا. تو یہ زیادہ چیزیں رہتی ہیں. سیٹرڈے سنڈے اچھا رہتا ہے، ہاؤس فل رہتا ہے. فیملی میں آپ کے اور سب کتنے لوگ ہیں، اور وہ لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں یا کوئی اور ان کا اپنا بزنس وغیرہ ہے؟ سب ہٹ کے ہیں. سب ہٹ کے کام کرتے ہیں. میرڈ ہیں آپ؟ بچے کتنے بڑے ہیں آپ کے؟ بچے نہیں ہیں ابھی، خود ہی بچے ہیں. ابھی آپ خود بچے ہیں. اچھی بات ہے کہ خود بچے ہیں. تو مطلب مسز راضی رہتی ہیں جب ظاہر ایونٹس وغیرہ ہوتے ہوں گے تو آپ تو دن رات وہیں پہ بزی رہتے ہیں؟ محنت کرتی ہے میرے، ماشاء اللہ وہ بھی محنت کرتی صبح سے لے کے رات تک، بہت سپورٹنگ ہے. 24 گھنٹے کرتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے اس کو آگے رکھا ہوا ہے ہر چیز میں، ایونٹس وغیرہ میں ساتھ ساتھ ہوتی ہوں آگے، ہر چیز میں اس کے ہاتھ سے کرا رہا ہوتا ہوں. یعنی کہ اگر میں نے وینیو بک کروایا اس کے ہاتھ سے کروایا، کوئی ڈیل ہوئی اس کے ہاتھ سے کروا دی. اور اس کی کوئی خاص وجہ ایسی مطلب محبت ہے وہ، یا آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کے ہاتھ لگنے سے برکت بڑھ جائے گی؟ نہیں، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اگر نام بنانا ہے تو اپنا تو مطلب مثال کے طور پہ بن چکا ہے، صحیح ہے. لیکن اس کا اس لیے کیونکہ وہ لیڈیز ہے اور وہ زیادہ بات کرتی ہے تو ایزیلی کور ہو جاتی ہے. اچھا آپ کم گو ہیں، وہ کنوینس کر لیتی ہیں؟ نہیں، لیکن جو میل حضرات سے ڈیل ہوتی ہے وہ تو میں ہی کرتا ہوں. لیکن اگر کوئی خواتین ہے تو وہ کر لیتی ہے ایزیلی. اور باقی یہ ہے کہ جب کوئی گیسٹ آتا ہے اور میرے ساتھ ویلکم کرتی ہے، چاہے وہ ریسیپشن ہو چاہے وہ اسٹیج ہو، تو یہ ابھی جب وہ اپنے سامنے، اس نے اتنا بڑا بندہ جس کو ہم نے جا کے انوائٹ کیا تھا، انہوں نے ہم سے کلیئر بولا تھا کہ میں چائنا جا رہا ہوں، اگر میں پاکستان میں ہوا میں آ جاؤں گا. اور اس نے اپنی زبان پوری کری. کون؟ ناصر حسین شاہ. جب وہ آیا، وہ میں نے اسٹیج کے اوپر اناؤنسمنٹ کری، میری آواز بیٹھ گئی. اچھا. اتنا ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایونٹ آرگنائز کرا، آپ جس کو بلا رہے ہیں وہ آ گیا، تو آپ کے لیے وہی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. پھر انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، اپنی میڈیا پہ ہر جگہ انہوں نے ڈالا. اچھا ناصر حسین شاہ ہو گئے، شرجیل میمن صاحب ہو گئے، ان کے تھوڑے مزاج ایسے ہیں کہ لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. فاروق ستار صاحب ہمارے بہت اس معاملے میں لوگوں کو بہت وہ کرتے ہیں. وہ آ رہے تھے لیکن انہوں نے بولا کہ میں 4 سے 5 بجے آ سکتا ہوں، میری میٹنگ ہے. وہ ہم نے ان کو بولا آپ 8-9 بجے تک. نہیں، فاروق ستار میں تو واقعی میں بالکل اتنا سبھی نے کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کو بہت زیادہ اوبلائز کرتے ہیں. آپ ان کو گھر کا بھی کوئی چھوٹا فنکشن ہو اور آپ بولیں نا آپ نے آنا ہے، تو وہ اگر ٹائم ہوگا تو وہ بندہ ضرور حاضر ہوتا ہے. وہ لوگوں سے واقعی محبت کرتے ہیں، عوام سے ان کو پیار ہے، جو میں نے دیکھا ہے فاروق ستار کو. اور باقی اچھے ہیں جو جہاں سے جس کو موقع ملتا ہے وہ لوگوں کو محبت دے کے ثابت کرتے ہیں کہ وہ محبت دے رہے ہیں. ان سے جو کام ہوتا ہے وہ بول دیتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ اگر نہیں ہوتا کوئی کام تو آپ کو بول دیں گے بھائی یہ نہیں ہو سکتا. اچھا. فوراً. یہ چیز ان کی بہت اچھی ہے. اب یہ ہے کہ ہم ان سے بولتے ہیں بھائی یہ چیز کروا دیں، وہ کہتے ہیں بھائی میرے بس میں ہوگا میں کر دوں گا. وہ ہوتا ہے آئے گا، یعنی کہ کر دے گا، ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو ناراض نہیں ہونا. آپ کا کبھی کسی سیاستدان سے پالا پڑا کہ نہیں بھائی مجھے اس سے کام پڑا اور اس نے میرا کام کر کے نہیں دیا، بھائی آپ اس سے ناراض ہو گئی ہوں، تم نے میرا کام کروا کے کیوں نہیں دیا؟ نہیں، کبھی ضرورت نہیں پڑی ایسی. کبھی ضرورت نہیں پڑی. تو آپ کے بچوں کا کبھی رجحان ہوا ہے کہ ہم بھی کوئی ایونٹ وغیرہ کروائیں یا ہم بھی کوئی پروگرام کریں، آپ اس میں اسٹال لگائیں، ہمارے اپنے اسٹال ہو یا کوئی؟ اب کبھی آپ نے اس طرح کی چیزیں سوچیں کہ میں اپنے لیے کچھ اس طرح بناؤں؟ دیکھیے میرے تو خیر کام ایسا ہے کہ آن لائن میرا کام بہت اچھا چل رہا ہے، تو مجھے اسٹال کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن میرے اپنی فیملی میں میرے دونوں بھائی جو ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں، ایونٹ کرواتے ہیں. ان کے بہت بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں، اور ہیپی پیلس ایک بہت بڑا نام ہے اسکولس کا، کہ اس کے سارے ایونٹس میرے بھائی کروا رہے ہوتے ہیں. اچھا. تو اس میں مجھے بہت دفعہ موقع ملا جانے کا. اچھا. تو کیا کرتی تھی آپ اس پروگرام میں جا کے؟ جیسے یہ ہوتا ہے کہ ایکسپو وغیرہ میں ہو رہا ہے، کبھی یہ جو ہے آپ کا لکی ون میں ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں اسٹالز وغیرہ لگ رہے ہوتے ہیں، تو فوڈ کے اسٹال لگتے ہیں تو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو آپ کے بچے بھی ساتھ جاتے ہیں یا آپ اکیلے ہی؟ میرے چھوٹا بیٹا میرے ساتھ ہوتے ہیں. ساتھ ہوتا ہے آپ کا. تو ابھی آپ نے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد کبھی سوچا نہیں کہ میں کوئی باہر ایسا کام کر کے اپنے آپ کو مصروف کر لوں کہ بھائی میرا دماغ اس طرف سے ہٹ جائے؟ ظاہر انسان اکیلا ہوتا ہے تو 100 سوچیں آتی رہتی ہے، دماغ چلتا رہتا ہے، یادیں جاتی کہاں ہیں؟ یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے ویسے جس طرح میں گزاری ہوں، کیونکہ آج
रिसेंटली बताऊँ, आज 25 मार्च है और आज के दिन मेरी वेडिंग एनिवर्सरी होनी थी। अच्छा 25 ईयर्स कंप्लीट होती है शादी के। अच्छा, तो आज बड़ा मिस किया मैंने अपने हस्बैंड को। कितने इयर्स कंप्लीट होते हैं? 25 अच्छा माशाल्लाह। 25 साल कंप्लीट होते हैं और हम सिल्वर जुबली मनाते। अच्छा। ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन बस अफसोस कि आज वो साथ नहीं है। सही नहीं, अफसोस अल्लाह ताला ने, देखे हम अल्लाह पाक किसी को भी ना मोहताजी की ज़िंदगी ना दे। अल्लाह ताला ने अगर अपने पास बुलाना है ना तो चलते हाथ पैर उठा ले। अगर मुझे भी अल्लाह पाक ने अपने पास बुलाना है तो मैं कहती हूँ कि चटपट की मौत आए और हम चले जाएं, क्योंकि जब हम मोहताज हो जाते हैं तो हमारे अपने ही हमसे चिढ़ने लगते हैं। एक दफ़ा को हमारा दिल कहता है भाई ये चला जाए दुनिया से, जान छुटे, इसकी कितनी खिदमत करनी है। तो वो जो अजियत का वक्त होता है ना, उससे बेहतर है कि अल्लाह ताला चलते हाथ पैर रखे और अपने पास बुला ले। अल्लाह ताला ने अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाया और आपके दिल को सब्र दे और आपको सुकून दे। आप बहुत मजबूत औरत हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप इन छोटी छोटी बातों को बहुत आसानी से, आपके लिए हम कह सकते हैं छोटी बातें, लेकिन आप महसूस करती हैं कि आज सालगिरह थी या आज जो भी था, लेकिन खैर होती है। अल्लाह ताला ने आपके साथ जितना वक्त दिया था बहुत अच्छा दिया था और आप उसी को सोच के खुश हो जाइएगा और उसी पे आप खुद ही केक काट लीजिएगा और खा भी लीजिएगा। तो अब बताएं राहिल, आपके इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके अलावा आप क्या करते हैं और आपका क्या प्लान है? इस इवेंट्स वगैरह के अलावा आपने क्या सोचा है कि मैं और क्या कर सकता हूँ? इसके अलावा अपने एक फ्रेंड है, उसका कैटरिंग का काम है, तो हम लोग वो कर रहे होते हैं साथ मिलके। ठीक है, एक तो ये चीज़ है और बाकी जो है वो सोशल वर्कर के ऊपर किसी की हेल्प होती है तो वो कर देते हैं। यानी कि किसी यतीम की शादी होती है उसमें मतलब के उनका मतलब करवा देते हैं। अच्छा, ये सोशल वर्कर्स जो हेल्प करते हैं, अक्सर बेशतर मैंने देखा है कि कभी लोग कह रहे होते हैं हम बहुत परेशान हैं, हम पे 10,000 का कर्जा है, 50,000 का कर्जा है, 30,000 का कर्जा है, तो सोशल वर्कर उसके ऊपर कोई कान ही नहीं धरते, कोई तिल ही नहीं धरते। ऐसा क्यों है? बहुत आप लोगों का ज़हन यही क्यों है कि राशन पानी बिजली, राशन पानी शादी, राशन पानी शादी, ये क्यों? केस ही सबसे ज़्यादा यही है, और या मेडिकल। आप लोगों ने शायद कभी सुना नहीं या आप लोगों ने शायद जानना नहीं चाहा। मेरे सामने एक ऐसा शख्स जो बहुत सफ़ेद पुश, बहुत खिलखिलाता हुआ इंसान, मैंने उसको देखा हंसते हुए। आप उसको देख के महसूस नहीं कर सकते वो तकलीफ़ में। और उसने मुझे बताया कि बाजी मेरे पे 2 लाख रुपए का कर्ज है और मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे पास पैसे नहीं है टेस्ट कराने के। डॉक्टर ने कहा बच्चे को एडमिट करा दो, तो कहता है मेरे पास एडमिट कराने के पैसे नहीं हैं। और हम लोग कितने बेहिस हैं कि हम दस्तरखान लगा रहे हैं, हम ईद मनाएंगे बना रहे हैं, हम मछलियाँ तल के खिला रहे हैं हम, लेकिन अगर उसी दोहराहे में आपसे खड़े होकर कोई कहता है कि यार मेरी मदद करो, तो आप कहते हैं यहाँ मांगने मत आओ, ये एक दस्तरखान है, यहाँ से जाओ। तो वो कहाँ जाए? आप किसके नाम पे दस्तरखान लगा रहे हो? ये आप जो खाने पका रहे हो कि अपने घर से तो पैसे नहीं ला रहे हो ना, ये भी किसी ने दिए, किसी की मदद के लिए दिए। या ये बोल के देते सिर्फ दस्तरखान लगाना तो मेरा सवाब सीधा ऊपर जाएगा, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल सही। तो मैंने एक और भी इस तरह का केस हुआ था जिस फैमिली ने खुदकुशी कर ली थी पैसों के लिए, उनके घर में खाने को नहीं था। न्यू कराची का वाक़या ऐसा थोड़ा अर्से पुराना है। तो ऐसा जब वो मर जाते हैं तो आप उनके बच्चों को घर भी दे रहे हो, आप उनके बच्चों को पैसे भी दे रहे हो, तो आप जीते जी क्यों मदद नहीं करते? क्यों इंतज़ार करते हैं लोग माँ बाप के मरने का? क्यों? लोग अपनी सोच से अपनी तरह चल रहे होते हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपके पास अगर है, सही है, आपने करना है तो आप करेंगी। आपने अगर अपने दिल में डाल दिया कि मिसाल के तौर पे आपने नहीं, अपने यही करना है, यानी मिसाल के तौर पे आपने ये चीज़ बेचनी है तो आप यही चीज़ बेचेंगे, उसके अलावा दूसरी चीज़ नहीं बेच सकते लोगों ने। मगर मैं, आप यकीन करें, मैं तो इस चीज़ के हक में हूँ। मैं कभी भी किसी को मैं मदद करती हूँ तो अल्लाह ताला करवाने वाले, मगर मैं पैसे देती थी। मैं यही कहने वाली थी, होता क्या है, लोग अब हर एक को ना राशन दिलवा रहे होते हैं। राशन क्या? अब बताइए राशन कितना बंदा कितना खाएगा? नहीं, राशन खाली तो नहीं पकता ना, उसमें आपको टमाटर प्याज भी चाहिए, आपको उसमें गोश्त भी चाहिए, या आप सारा साल से तेल और में चीनी डाल डाल के चाटोगे रोटी लगा के? ऐसा तो नहीं है। सबसे बहुत बुरा मुझे लगता ये है कि जो NGOs होती है ना, वो फैमिलीज की पिक्चर्स लेती हैं। हम तकरीबन 30-40 फैमिलीज को देते हैं जो कर सकते हैं। 30-40 फैमिलीज को हमने दिया रमज़ान के अंदर, किसी एक की पिक्चर नहीं ली। वो आए, उन्होंने हमसे लिया, मिले, चले गए क्लियरली। लेकिन लोग क्या करते हैं, उनके घर जाते हैं, उनको पिक्चर मतलब ले रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं। तो मेरी नज़र में ये गलत है। अल्लाह को आपकी नीयत देखनी है, आप पिक्चर थोड़ी देखनी है। अगर आप चलो ठीक है डोनर को दिखा रहे हो तो आप डोनर को भेज दो। आपका जैसे कि आपने मुझे बोला कि राहिल 10 राशन मैं दे रही हूँ, तुम ना नीडी फैमिली को दे दो, तो मैं उनकी यानी कि ऐसे लेके लेके आपको दे दी। आपने क्या किया,
دیکھ لی ہاں ٹھیک ہے, یا اگر آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ ہے بولا بس تم دے دو, بس میں جانوں اللہ جانے. لیکن آپ کو ضرورت کیا ہے کسی کے ساتھ تصویر, آپ راشن کی پکچر بھی بھیج سکتے ہیں, دیکھو 10 راشن آ گئے, اور اول تو راشن کی تصویر جب آپ نے دے دیا اللہ کی رضا کے لیے, تو جب ایسے میرے پاس بہت سارے کیس آئے تھے ابھی رمضان میں, تو میں نے اسٹاپ کر دیے. لوگ آ رہے تھے اور ابھی بھی روزانہ لائف کال آتی ہے, وہ لیتے نہیں ہیں, مطلب مجھے آن ایئر نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ میڈم سے بولا ہماری مدد کر دیں. میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں, میں بھاولپور سے بات کر رہا ہوں, تو لوگوں نے امید لگا لیتے ہیں, پھر آپ ان کی امید توڑ بھی نہیں سکتے. تو ہم نے جب شروعات کی شوز کی تو ہمارے پاس کیسز آئے اور ہم نے اپیل کری لوگوں سے, لیکن لوگوں کے دل ہی نہیں ہے, لوگوں کو دینا ہی نہیں ہے. پھر جو ہمارے بس میں تھا, ہماری ٹیم کے بس میں تھا, ہم نے کیا, ہم کر سکتے تھے وہ کر کے رکھا, لیکن پھر بھی لوگوں کی امید پوری نہیں ہوتی. لوگ یہ سمجھتے پتہ نہیں ہمیں دکھا کے ہمیں 10-15 ہزار روپے کا لفافہ دے دیا, پتہ نہیں ہمارے نام پہ کتنے پیسے لے لیے. تو جو ہمارے اکاؤنٹ چل رہا ہے وہ اللہ گواہ ہے, اور آپ اس کو چیک بھی کر لیں, وہی پیسے جو اس میں تھے وہی پیسے پڑے ہوں گے, اس کے علاوہ اس اکاؤنٹ کے اندر کوئی دوسرا پیسہ بھی نہیں ہے. لیکن لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں. اب جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں, جس بندے نے مجھے فون کرا مجھے بہت دکھ بھی ہوا, آنیسٹلی مجھے رونا بھی آیا, اور جب اس نے کہا میرے بچے ہاسپٹل میں, تو مجھے بہت تکلیف ہوئی. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم بے بس ہیں. اب این جی اوز کی طرف دیکھتے ہیں تو این جی او کہتی ہے ٹھیک ہے اس کو بھیج دے گا ایک راشن کا تھیلا لے جائے, یا اس کو بھیج دے گا 2 جوڑے لے جائے. جوڑے کیا اچار ڈالیں گے جب آپ پہ قرض ہوگا, جب مجھ پہ قرض ہوگا اور میں ایک جوڑا بھی پہنوں گی تو سب سے پہلے تو میرا قرضدار میرا خون پی جائے گا, بھائی تم نے یہ جوڑا کیوں پہنا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح بات ہے. آپ ایک اسٹیٹس لگاتے ہیں, اگر آپ نے کسی کو پیسے دینے تو اس کا پیسے دیتا ہے, ارے وہ میرے پیسے ہوا کیا ہوا, اگلا بندہ اس کو ہائڈ کرنے لگ جاتا ہے. 10 منٹ کی خوشی بھی نہیں منا سکتے ہم لوگ کے پاس کوئی خوشی منانے کا وقت ہی نہیں بچا. آپ یقین کریں, میں جب اپنا جے ڈی سی گیا کپڑے دینے کے لیے, ہر رمضان میں دیتا ہوں 400-500 کپڑے جا کے. اس سال نہیں دیے کیونکہ اس سال جو ہے وہ میں نے کوئی اور ایکٹیویٹیز وغیرہ کر لی. تو میں نے یہ چیز دیکھی, میں نے وہاں پہ اپنا نمبر دے دیا, یعنی کہ مارکیٹنگ کے لیے نا, تو میرے پاس ایک کال فائدے کی نہیں آئی. آپ یقین کریں لٹرلی ایسے کیس آئے, میں نے تقریباً 10-12 کیس ان کے نمٹا دیے. کسی کا راشن کا تھا, کسی کا میڈیکل تھا, کچھ تھا, نمٹا دیے. لیکن کالز 24 گھنٹے آ رہی تھی, یعنی ابھی بھی بج رہا ہے, رات کے 2 بجے بھی بج رہا ہے, 3 بجے بھی بج رہا ہے. اب میں غلطی کر رہا ہوں کہ میں کیوں نمبر میں نے دیا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بندہ چڑ جاتا ہے, بولتا ہے میں نے کیوں نمبر دے دیا, اور یہی ہو جاتا ہے کہ, اور آپ جب نہیں, میں ایک اور چینل پہ شو کرتی تھی, ہم غریب بچوں کی شادی کی کیمپین کر رہے تھے, تو میں آؤٹ ڈور کرتی تھی سارا. تھوڑے دن بعد ایسا ہونے لگا سمینہ, میں آپ کو بتاؤں میرے گھر کے نیچے جو ہے نا اتنے سارے لوگ جمع ہو جائیں, اب میں انہیں دیکھوں وہ شو کو چھوڑے میرے پیچھے لگ جائیں کہ ہماری یہ مدد کر دو, ہماری یہ مدد کر دو. ارے بھائی میں نہیں کر سکتی, چینل کرتا ہے, میں نہیں کر سکتی. لوگوں کو یہ نہیں پتا, میں اس گیٹ سے جا رہی ہوں, پیچھے والے چھپ کے, میں گاڑی روک کے رکشے میں اندر جا رہی ہوں, مجھے دیکھ نہ لیں. لیکن اور رونا بھی آ رہا ہے مجھے کہ اتنے سارے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے انتظار میں بیٹھے ہیں اور میں یہ حرکت کر رہی ہوں. تو ڈر بھی لگتا ہے. اب ہم کوئی بہت بڑی این جی او نہیں ہے, ہم کوئی بہت بڑے لوگ نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں درخت بھی نہیں ہے کہ توڑ کے دیتے رہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنی جیب سے آپ جتنا کسی کے کام آ سکتے ہیں آ جاتے ہیں. اور پھر عید تہوار کا موقع ایسا ہوتا ہے, میں نے دیکھا جن لوگوں نے آپ کے پیسے دینے ہوتے ہیں, میرے بھی لوگوں نے دینے, دے دو یار مجھے بہت سخت ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی, تو وہ دیتے ہی نہیں ہیں عید کے بعد. اب عید تو سب کی ہے نا بھائی, ہماری بھی ہے. اب جن اداروں میں سیلریاں نہیں ہیں عید کے بعد, تو بھائی عید تو سب کی امپلائیز کی بھی ہے نا. لوگ یہ چیز انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے. خیر بہرحال ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور باتوں کا سلسلہ چل رہا تھا اور راہیل صاحب اپنے بارے میں بتا رہے تھے, لیکن ہم نے ان کو یہی بات سمجھائی آف کیمرہ بھی کہ اپنا نقصان مزید نہ کریں. اور سب سے زیادہ تو سمینہ کو دکھ ہو رہا ہے کہ آپ اس طرح تو بیوقوف بنتے رہیں گے. تو راہیل پھر آپ نے کیا سوچا کہ مزید بیوقوف تو نہیں بننا؟ نہیں انشاءاللہ اب نہیں بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور رہی بات آپ کو مارکیٹنگ کے لیے ضرورت ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے لوگ دے گا, کیونکہ آپ کی نیت بہت اچھی ہے, اور جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازتا ہے. اور جب آپ لوگ آئے نہیں تھے تو ہمیں فہد قریشی صاحب نے بہت پیاری نعت سنائی, جو سننے سے آپ لوگ محروم رہ گئے, اور واقعی بہت حسین آواز ہے. میں چاہتی ہوں آپ لوگ چھوٹی سی ان سے ایک نعت سنیں تاکہ آپ لوگوں کا بھی تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو اور تھوڑی سی روحانیت کا ماحول بن جائے. تو فہد قریشی آپ ہمیں کوئی اچھی سی نعت سنائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, کوئی بھی در
سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ. بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تم زمانے کے مختار ہو یا نبی, بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی. سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو. سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو. تم غریبوں کے غم خوار ہو یا نبی. بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے. جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے. قربانی حسین کا انجام خوب ہے. قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائی. حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات. کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات. میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے. میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے. سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے. زندگی بخش دی بندگی کو, آبرو دین حق کی بچا لی. میرے آقا کا پیارا نواسا. میرے آقا کا پیارا نواسا. میرے آقا کا پیارا نواسا. جس نے سجدے میں گردن کٹا لی. بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا سر تھا. اللہ اللہ کتنا سر تھا. عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا سر تھا. عرش والے بھی سنتے تھے جس کو. عرش والے بھی سنتے تھے جس کو. عرش والے بھی سنتے تھے جس کو. کیا اذان تھی اذان بلالی. بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. سبحان اللہ, بہت پیاری نعت پڑھی ماشاءاللہ سے, اور اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں ایسے ہی برکت رکھے اور یہ ایسے ہی محفلیں سجاتے رہیں. آپ کو کبھی شوق ہوا کہ میں بھی نعت وات پڑھوں, یا آپ نے کبھی اپنی آواز کو ٹرائی کرا کہ میں کچھ پڑھوں؟ نہیں, کبھی بھی نہیں.
अच्छा, आपको कभी शौक हुआ कि मैं नात पढ़ूं? कभी महफिलों में आप नात मिलाद वगैरह करवाती होंगी? बहुत पढ़ी मिलाद, बहुत मिलाद पढ़ी। हम जब छोटे थे ना तो गली मोहल्ले में मिलाद होती थी, हम जाते थे वो रेवड़ियों के चक्कर में ना, वो रेवड़ियाँ और छोटी छोटी क्या होता है वो चने के साथ इलायची दाने होते ना, वो मिलते थे, तो हम सारा फोकस ही होता था ये मिलाद खत्म हुआ हमें जल्दी से ये मिलेगा। तो बचपन कभी कभी याद करो कैसी कैसी हरकत होती है। मिठाई के ऊपर लोग जाते मिठाई के ऊपर। चलो राइल, अपना कोई बचपन का मजाया सा किस्सा सुनाओ जो तुम्हें आज तक याद आता हो, तुम हंसते हो यार, या मैं कैसा शरारती था, या मैं कैसा था, मैंने कैसे कैसे वक्त पे हरकतें की हैं। एक जगह पे हम जा रहे थे, यानी कि फैमिली के साथ में रोड के ऊपर चल रहे थे, यानी मैं चांद देखता हुआ जा रहा था, अच्छा पीछे साइकिल वाले ने मार दिया। अच्छा, साइकिल बच गई थी। अच्छा, मैं आपको साइकिल किस्सा बच गई सुनाऊं। थी। हमारी वालदा ने हमें बोला एक दफा, मेरी बहन को और मुझको, कि ना सर झुका के चला करो, नजरें जमीन पे होना चाहिए, ये लड़कियां ना मुंह उठा के नहीं जाती। हम छोटे थे। अम्मी की बात सुनने के बाद मैं तो बड़ी जज्बाती हो गई, मैंने अपना सर इतना नीचे झुकाया और मैं धड़ा चलती जा रही हूँ, और ना सामने सबील थी, मेरा सर उसके अंदर चला गया, और मेरी बहन ना सबील तोड़ रही है मेरा सर बाहर निकालने के लिए ना। मुझे आज तक वो किस्सा याद आता है, पूरी वो गली भी याद आ जाती है, पूरा मोहल्ला भी याद आ जाता है कि मैं कैसी बावली थी सर झुका के। लेकिन ये है कि आज तक मेरी आदत है, मैं वैसे रोड पे चलती हूँ तो मेरी निगाह नीचे ही होती है, मैं ऊपर दिखती नहीं हूँ। तो ये कि माँ बाप की बातें कभी रह जाती हैं, ऐसी तरबियत ऐसी हो। हमारी अम्मा इस मामले में बड़ी सख्ती है, सर नीचे होना चाहिए, सर उठा के नहीं चलना। तो आपका कोई बचपन का वाकया जो आपको याद आता है, आप बोले यार ये तो बड़े, मेरे तो बड़े वाकये हैं, हर बात पे मेरा वाकया याद आ जाता है। बहुत जब छोटी थी तो शरारत में एक दफ़ा क्या किया कि चमचा गरम किया चूल्हे के ऊपर ना, चूल्हे पे बहुत जब तेज़ चमचा गरम हो गया तो मेरा एक कज़न आया हुआ था, मैंने वो चमचा ले जाकर से ये चमचा लीजिएगा, बच्चे को, हम दोनों ही छोटे थे, वो भी छोटा था, मैं भी, मैंने उसके हाथ में दे दिया, उसका हाथ पे चिपक गई उंगलियां उसकी। आप यकीन करिए मेरे वालिद ने एक थप्पड़ मेरे मुंह पे मारा, मैं सारी जिंदगी नहीं भूलती। अच्छा, हमारे घर में ना वो आता था ओवल्टीन, हमारे फादर दूसरे कंट्री के थे तो वो लेकर आते थे। अब मेरा भाई मुझे कहता है खाओगी, मुझे बड़ा शौक था, मैंने उसने क्या करा, लाल मिर्चों का चमचा भरा मेरे मुंह में डाल दिया, और मैं छोटी ना, और जितनी मुझे मिर्चें नहीं लगी उससे ज़्यादा मैं रोई। अच्छा, मैं शुरू से मेरी आदत ऐसी थी कि अगर मैं कोई शरारत करूं और मेरी अम्मी मुझे मारने आती थी ना, तो वो अगर वो उस दरवाजे के पास होती थी, मैं यहाँ से इतनी ज़ोर ज़ोर से धाड़े मार कर होती थी कि वो मुझे मारने से पहले ही ना प्यार करने लग जाती थी। तो मैं इतना रोई, मुझे आज तक याद है। वो ओवल्टीन तो गया भाड़ में, मुझे इतने सारे पैसे मिले इतने सारे पैसे मिले कि मुझे आज एक थप्पड़ से सबक मिल गया ना हमें भी कि सेकंड टाइम वो शरारत की नहीं दोबारा। अच्छा, नहीं तो ये शरारत करना है, दूसरी दफा वो चमचा आपके सर पे मार दे। एक दफ़ा अभी हमारे बाल बन रहे होते ना मेकअप रूम में, तो मुझे याद आया मैंने नया बाल स्ट्रेट करना सीखा, मैंने अपनी बेटी से कहा मैं तुम्हारे बाल सीधे करती हूँ, मैंने स्ट्रेटनर से उसका कान पकड़ लिया और ठीक है। और वो खौफ मुझे आज तक है, इतना है कि जब मेरे बाल अफशा स्ट्रेट करती है मैं अपना कान पे हाथ रख लेती, कहती तुम हाथ हटाओ, मैं नहीं जलाने वाली तुम्हें। लेकिन मैं कहती नहीं यार, अगर बदला हो गया, मकाफात अमल हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो होता है बचपन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आप ये इवेंट्स वगैरह करते हैं तो वहाँ पे बच्चे भी बहुत सारे आते होंगे फैमिली के साथ, तो वो बच्चे शरारतें करते होंगे। कभी ऐसा होता है कि आप चिढ़ जाते हो कि भाई यहाँ से बच्चों का क्राउड खत्म कर दूं, इन लोगों ने तो वावेला मचा दिया, बड़ों को रखना चाहिए। टेंशन इतनी होती है हमें, क्योंकि हमें सारा मैनेज करना होता है, यानी फला स्टॉल वाला बोल रहा होता है हमारे साथ ये मसला हो रहा है, उसके बाद चले गए, तो सारा माइंड उधर रहता है, यानी कभी भी हम रिलैक्स होके नहीं घूम। अब तक आपने टोटल कितने स्टॉल्स अब तक बनाए हैं आपके हैं, मतलब अब तक आपने कितने लिमिट तक के 100 स्टॉल पे आप एंड कर चुके हैं, 50 पे कर चुके हैं, 200 पे कर चुके हैं? 100 तो हमने फ्री दिए थे तो वो तो अलग था, लेकिन अभी जो हुआ है तो इसके अंदर हमारे 100 स्टॉल थे, यानी सबसे बड़ा। अभी जो आप इवेंट कर रहे हैं उसमें इससे ऊपर की कोशिश है कि इससे ऊपर इंशाल्लाह हो, क्योंकि जो लगा कर गए थे उनको अच्छा बेनिफिट हुआ। बहुत से लोग बोल कर गए कि हम आपके साथ हैं। अच्छा, हम उनको दूसरा क्या बताते हैं, फला इवेंट हो रहा है, क्या लगे नहीं हमें आपके साथ करना है। अच्छा, वो आपके साथ मुतमईन होते हैं क्योंकि देखें हमने उनको क्या कहते हैं, एक तो रेट जो सिस्टर अभी बात कर रही थी कि रेट जो है वो बहुत से लोग रखते हैं हाई जी, ये हम रखते हैं नॉर्मल जगह के हिसाब से। तो अगर एक टेबल के हम 5,000 रुपये पर डे चार्ज कर रहे हैं तो हम वो इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है। आपने जो वेन्यू लिया हुआ है वो बहुत महंगा होता है, उसके बाद आपने स्टॉल लगवाए, फिर आपकी लाइटिंग है, फिर आपकी डेकोरेशन है, फिर आपकी मार्केटिंग के ऊपर जो सोशल मीडिया पे पैसा लगा हुआ है वो नज़र नहीं आता। बस ये नज़र आता है कि हाँ भाई फला स्टॉल मतलब के इतने का है। लेकिन अब जो है ना, अब जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो
اگر لوکل جگہ کے اوپر ہوتے ہیں وہاں آپ کو 3,000-4,000 روپے میں پر ڈے ٹیبل مل جائے گی, لیکن وہاں پہ ویسا کراؤڈ نہیں آئے گا جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری سیل ہو جائے گی 40,000 50,000 کی. نہیں, صحیح نہیں ہوتا. تو اسٹالز وغیرہ کے لیے اگر آپ کو رابطہ کرنا ہو تو آپ راہل سے کر سکتے ہیں. راہل عارف بہت بڑے پیمانے پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں آپ سب کا ساتھ لازمی چاہیے. اور اگر کوئی مارکیٹنگ کے لحاظ سے بھی ان سے بات کرنا چاہتا ہے, ان کے ساتھ اسپانسر بھی کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے بھی رابطہ کر لیں گے. ان کا شاید فون نمبر سامنے چل رہا ہوگا, اگر آپ لوگ رابطہ کرنا چاہیں تو ڈائریکٹ ان کو فون کر سکتے ہیں. اور سمینہ کاشف نے بولا ہے کہ جب یہ اسٹال لگائیں گے اور اگر اچھے پیسوں میں لگا رہے ہوئے تو میں ضرور ان کو جوائن کروں گی. اور جب یہ سمینہ کاشف جوائن کریں گی تو ہم سب مفتہ پھوڑنے چلے جائیں گے اور پھر یہ بولیں گی تمہارے اسٹال سے تو مجھے نقصان ہو گیا, ایسے ہی بولیں گی؟ نہیں نہیں, انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا, میں کما لوں گی یہاں سے انشاءاللہ. جتنی بھی خواتین اسٹال لگاتی ہیں نا, آپ یقین کریں بلا رہی ہوتی ہیں اسٹال پہ ہمیں نا, مجھے یعنی مجھے میری وائف کو آ جائیں کھا لیں, آ جائیں کھا لیں. نہیں دل کر رہا ہوتا. جب آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں نا پھر آپ کا دل کرتا ہے, لیکن ٹائم رات کے 9 بج رہے ہوتے ہیں, 8 بج رہے ہوتے ہیں. نہیں ایسا ویسے ہوتا ہے, اگر آپ کھانا بھی بناتے ہیں جیسے میں بھی بناتی ہوں تو کھانا بنا کے بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا اس کھانے کا, گھر والے بول رہے ہیں کھاؤ کھاؤ, تو نہیں بھائی ابھی دل نہیں چاہ رہا, موڈ نہیں ہے. جب سب کھا پی لیتے ہیں, جب ٹھنڈا برف ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے, پھر بھوک لگتی ہے, اب کھانا چاہیے, اب کھانا مل جائے. کوئی تقریب بھی گھر میں ہوتی ہے نا, میں نہیں کھانا کھا پاتی ہوں بالکل بھی نا, مجھ سے کھایا ہی نہیں جاتا. بنا رہی ہوتی ہوں گی تو نہیں, بنانے کے علاوہ کوئی تقریب ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس میں تو بازار سے آتا ہے, اس میں بھی میں نے اپنی بیٹی کی منگنی کا کھانا نہیں کھایا. آپ اس سے اندازہ لگائیں, میں آج تک غم میں نے اس کی بریانی نہیں کھائی. ایک دن مجھے غصہ آیا, میں نے اس کو بولا تم نے مجھے بریانی بھی نہیں کھلائی اپنی منگنی. کہہ رہی اماں میں نے کیا کرا, آپ نے خود نہیں کھایا. تو میں واقعی میں نہیں کھا پاتی, اور بالکل جب اینڈ میں کھاتی ہوں تو وہ لگی پوچھی بریانی ملتی ہے دیکھ کے تو پھر میرا دل نہیں چاہتا. پریشر بہت ہوتا ہے نا کام کا, تو دل نہیں کر رہا ہوتا. بالکل یہ بات ان کی صحیح ہے کہ لوگ بولتے ہوں گے آؤ کھاؤ, جب یہ پہنچتے ہوں گے تب تک ان کا بھی نا وہ سارا پتیلا خالی ہو چکا ہوتا ہے, پھر یہ بولتے ہوں گے چلو بھائی. اچھا وہاں ہم لوگ جیسے اولڈ ایج ہوم جاتے ہیں نا, مہینے میں ہمارا 1 دن ہوتا ہے, یعنی ان کا فکس کیا ہوا ہم نے. 1 دن ہم لوگ جاتے ہیں 10 تاریخ کے بعد, کوئی بھی سنڈے پڑتا ہے تو ہم جاتے ہیں وہاں پہ, پہلے ان کو سرو کرتے ہیں. آپ خود جب ہمارے ساتھ ہوں گے آپ خود دیکھیے گا, ہم نے سب کو سرو کیا. جب سب نے کھا لیا اس کے بعد ہم سب سکون سے بیٹھتے ہیں, پھر ایک ساتھ سب جو میرے ساتھ گئے ہوتے ہیں وہاں جا کے وہاں کی عورتوں سے بات سب بھول جاتے ہیں. اور جینٹس ہیں وہاں پہ, جینٹس ہیں تو کیا ہوتا ہے, ان کے بچوں نے انہیں چھوڑ دیا ہوگا, کسی کا ایسا کہ آپ کو لگتا ہو ان کو دیکھ کے آپ کسی نے پراپرٹی حاصل کری اپنے باپ کو نکال دیا, کسی نے ایسے وہاں پہ جو کیس ہیں جو ہمیں سب کے پتہ ہے, کسی نے مطلب شادی کری, وائف نے بولا باپ یا میں, صحیح ہے, اس کو تو ہری نظر آ رہی ہے کہ بیوی پہلے ہے, بیوی نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, باپ گیا چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, باپ وہاں اکیلا رہ رہا ہے. اچھا جب وہ ان کو اپنے باپ لوگوں کو وہاں پہ چھوڑ کے جاتے تو یہ بتا کے جاتے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں پہ چھوڑنے آئے, یا بہانے سے لے کر آتے ہیں؟ نہیں, بہت سے لوگ بتا کے لے کر آتے ہیں, بہت سے لوگ نکال دیتے ہیں, صحیح ہے, بہت سے لوگ روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے ادارے ہیں دیکھ لیتے ہیں, جیسے آپ کے پاس کوئی ادارہ ہے, آپ نے فون کر دیا بھائی فلاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے اچھے ہیں, ان کو آپ پناہ گاہ میں مطلب کہ لے کر آ جائیں. تو آپ لوگ اس کا کیا ان کی فیملی سے کوئی چارجز لیتے جو بچے چھوڑنے آتے ہیں بس, تو آپ ان کو ذلیل نہیں کرتے کہ کیا بدتمیزی ہے؟ کوئی نظر ہی نہیں آتا, کوئی اولاد ہی نظر نہیں آتی. آپ جب آپ عید پہ ہمارے ساتھ چلیں, آپ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گی, آپ مجھے خود سلوٹ کریں گی, ان کی تو اولاد ہی نہیں آتی. یقین کریں پچھلے سال میں عید پر گیا تھا, 2 بجے میں وہاں پہ موجود تھا, 2 بجے سے لے کے 7 بجے تک ہم وہاں پہ موجود تھے, صحیح ہے, لیکن وہاں پہ مجھے 1% بھی نظر نہیں آیا. اور وہ ایسے دعائیں دیتے ہیں جھولی اٹھا کے ہم لوگوں کو, کسی کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں, یوں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, یوں اتنا وہ ہوتا ہے, ایسے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یوں کر کے, ایسے بھی ہیں. اور سب سے بزرگ ایک تھے جن کی نومبر میں ڈیتھ ہو گئی, یعنی میری مطلب کہ وائف کی برتھ ڈے تھی, ہم نے وہ سیلیبریٹ کری وہاں پہ, باہر نہیں کرتے, ہم وہیں کرتے. اچھا, تو میری برتھ ڈے, اس کی برتھ ڈے, اور ریسٹورنٹ جانا ہی چھوڑ دیا برتھ ڈے کے اوپر, وہیں انہی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہی ڈیکوریشن, وہی کھانا, سب کچھ. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم گئے, صحیح ہے, اس کی مطلب کہ برتھ ڈے ختم ہوئی, اس کے اگلے ہفتے ڈیتھ ہو گئی بزرگ کی, جو ساتھ تھے ہمارے, 100 ان کی ایج تھی, نظر نہیں آتا تھا آنکھوں سے. اوہو, کیسی اولاد ہیں کہ مطلب ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ ہمارا باپ, یا اس طریقے سے بہت سی ماؤں کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں صرف ایک بیویوں کے لیے یا کوئی نا اختلافی کی وجہ سے. تو مطلب یہ شرم نہیں آتی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اتنی محنت سے پالا ہے, اپنی پوری زندگی ہم پہ لگا دی ہے, اور اس کے بعد ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں. پچھلے سال میں نے ایک خواتین کی ویڈیو دیکھی تھی, وہ ظفر عباس کے پاس گئیں, تو یہ میں نے انہی کے پیج پہ دیکھی, تو میری اولاد نے نا مجھے دھکے مار کے نکال دیا, اور وہ ان کے اس ادارے میں تھی. ہمیں جب ہم عید پہ گئے
تو ہم نے پوچھا وہ خواتین، انہوں نے بولا وہ آئی تھی، جب ان کے گھر والوں نے ویڈیو دیکھی نا، جب ان کو بولا بغیرت ہے یہ ہے، تو ان کی بیٹیاں آئیں اور لے کے چلی گئیں. اچھا یعنی ایسا چلو نہیں کہ غیرت تو آئی. غیرت آئی. اب غیرت آئی اور اس کے بعد ماں کے ساتھ کیا سلوک کرا وہ تو اللہ کو پتا ہے. تو ایک ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کم بیک. اور آپ کوئی بات کر رہے تھے بزرگوں کے حوالے سے، تو جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں، آپ ان کو تکلیف میں دیکھتے تو دل عجیب مطلب بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتا ہے انسان کا. بالکل. لیکن میرے ساتھ جو لوگ گئے نا، میں تو سب بھول جاتا ہوں، وہ یہی بولتے ہیں کہ ہم سب کچھ بھول گئے یہاں کے. یعنی ٹینشنیں بھول گئے اپنے، جو مطلب بہت سے لوگ گھر کا سوچ رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کچھ بزنس کا سوچ رہے ہوتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں. بولتے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ان کے پاس. چلیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت دے. اور ماں باپ بہت قیمتی چیز ہوتے ہیں بھائی. آپ جو بھی دیکھ رہا ہے میرا شو اور کبھی اپنے ماں باپ سے انہوں نے جانے انجانے میں کوئی غلطی کی ہو، وہ معافی مانگ سکتے ہیں. اور حقیقت بتاؤں سمینہ، میں اپنی والدہ سے یہ بات کہتی تھی کہ آپ مجھ سے کبھی ناراض مت ہوئیے گا. تو میری والدہ مجھے یہی کہتی تھی سہرش میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں، کیونکہ میں نے اپنی اللہ کا شکر اپنی ماں کی بہت خدمت کی ہے اور میں ہمیشہ یہ مطمئن ہوں. اور آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنی ماں کی دعاؤں سے ہوں. اور ماں کے ساتھ ساتھ ہمارے محلے میں خاتون ہوتی تھی حمیدہ آنٹی کہتے تھے، ان کو بہت ضعیف تھی، تقریباً 90+ تھی ان کی ایج. تو میں بہت چھوٹی سی تھی، کھیلتے کھیلتے ان کے گھر جاتی تھی، ان کے گھر کی جھاڑو لگا دیتی تھی، ان کے کپڑے بدل دیتی تھی. مجھے شوق تھا. تو میں کبھی کبھی جب بہت زیادہ مشکل میں ہوتی ہوں نا اور میری مشکل ایسے نکل جاتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ان کی دعائیں ہیں، مجھے ان کی دعائیں، مجھے میری ماں کی دعائیں کہ میں نے کبھی اپنی ماں کے لیے نا ایسا، یہاں تک کہ کبھی میری ماں نے مجھے یہ بولا ہے نا کہ مجھے ہوٹل کی چائے پینی ہے تو میرا ان کے گھر کا راستہ 1 گھنٹے کا تھا. تو میں وہاں سے ہوٹل کی چائے لے کے اخبار میں رکشا کر کے وہاں جاتی تھی. جب میرے پاس گاڑی نہیں تھی تو میں کہتی تھی امی نے مجھ سے چائے منگوائی ہے. تو اللہ کا شکر ہے امی کی آج بھی اتنی دعا ہے کہ میں آج اس مقام پہ اگر بیٹھی ہوں، یا لوگ میری عزت کرتے ہیں یا مجھ سے محبت کرتے ہیں یا جو میرا اخلاق ہے، یہ سب میری ماں کی تربیت ہے. تو الحمدللہ دلی طور پہ مطمئن ہوں کہ ان سے وہ مجھ سے ناراض نہیں تھی. لیکن پھر بھی شاید ہم اولاد ہیں، کبھی جانے انجانے میں ان سے کوئی بدتمیزی کر دی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہماری ماں بھی ہمیں معاف کر دے. اور ماں باپ جو ہوتے ہیں نا بہت ہی انمول چیز ہے، جن کے نہیں ہیں آپ ان سے پوچھیں. بہت بالکل صحیح. ایک بہت پرانا واقعہ ہے، میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں کہ ایک بیٹا تھا، اس نے اپنی ماں سے بہت زیادہ بدتمیزی کی. وقت کی بات ہے. اور اس کے بعد اس نے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا اور جب گھر سے نکالا تو ماں مر گئی. جیسی ماں مری تو وقت کے بادشاہ کو خواب آتا ہے کہ اس گھر پہ جاؤ، فلاں فلاں بندے کو 100 اونٹ دے دو، اس کے ہیرے اور جواہرات اور شرفیاں دے. تو بادشاہ ڈھونڈتا ہے، وزیر سے ڈھونڈواتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے تو ایک بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے کہتا ہے کہ بھائی یہ فلاں فلاں بندے کا گھر کہاں ہے؟ تو وہ اشارے سے کہتا ہے یہ گھر ہے. وہ جا کے اس کو وہ شرفیاں وغیرہ دے کر آ جاتے ہیں. 3 مہینے بعد وہ بندہ مر جاتا ہے. 3 مہینے بعد جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو وہ نشہ تماشے کر کے مر جاتا ہے چھت پہ سے گر کے. تو وہ بادشاہ اس بزرگ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ مجھے خواب آیا، اس کو اتنا زیادہ پیسہ نوازا، اس کو دنیا کی نعمتیں دی اور نعمت دینے کے بعد یہ 3 مہینے بعد مر گیا. تو بزرگ نے بتایا کہ جب آپ اس کو آئے تھے نا ملنے تو میں سمجھا کہ آپ وقت کے بادشاہ اور اس کو سزا دینے کے لیے آئے، لیکن جب آپ نے اس کو کچھ نہیں بولا تو میں مسکرایا اور آپ اس کو چیزیں دے کے چلے گئے، سونا، ہیرا، جواہرات جو بھی تھا، اور یہ بن گیا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس نے اپنی ماں سے بہت بدتمیزی کی تھی، اپنی ماں کو مارا تھا اور گھر سے نکال دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیزیں اس لیے دی کہ وہ دنیا میں اتنا غرق ہو جائے کہ اس کے بعد معافی مانگنے کی گنجائش نہ بچے، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ ماں تو ایسی چیزیں معاف کر دے گی. تو اس کو سزا جو دینی تھی نا اللہ نے، وہ آخرت میں دینی تھی، کیونکہ اس نے ماں کے ساتھ بڑا برا برتاؤ کیا تھا. تو یہ قصے ہمیں جو سناتے ہیں ہمارے بزرگ، ان میں حقیقت کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم تھوڑا سا اصلاح کا راستہ ہوتا ہے. اور آپ کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو اور سب کو راضی کریں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ بہت دے رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، آپ ہی کو دے رہے ہیں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے بھی دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اپنے رشتوں کو تم نبھا پا رہے ہو یا نہیں نبھا پا رہے ہو، اور آپ نہیں نبھاتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی رسی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ پھر آپ سے آخرت میں سوال کیا جاتا ہے. بہرحال یہ باتیں ہیں اور سمجھنے کی باتیں، سمجھ جاؤ ان باتوں کو، سوچو تو دل کانپ جاتا ہے، نہیں سمجھو تو یہ ایک لفظوں کی باتیں، قصے کہانیاں، سب 2 پل کی زندگی ہے. 2 پل کی زندگی. کوئی میسج میرے شو کے لیے آپ دینا چاہیں؟ اچھا سا مجھے بہت اچھا لگا، مجھے سب سے زیادہ یہ اچھا لگا کہ ان کا شو بہت اچھا ہے اور رمضان میں ایسے شو ہونے چاہیے. میں تو اس چیز کے خلاف ہوں. گیم شو ہو رہا ہے رات میں، مطلب کہ سحری کا الگ پروگرام ہے، اس کے بعد رات کے اندر گفٹ بٹ رہے ہیں، یہ بٹ رہے ہیں، لوگ اسی کے اوپر بھاگ رہے ہیں. عبادتوں میں بھی لگے. دیکھیں اب یہ دن کے اندر یہاں پہ شو کر رہی ہیں، رات میں عبادت کر رہی ہیں. سب سے اچھا طریقہ یہی ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کچھ کہنا چاہیں گی سمینہ؟
سرش میں تو آپ کے پروگرام میں بہت دفعہ آئی، لیکن مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ اس سے پہلے بھی کافی دفعہ پروگرام میں گئی ہوں، لیکن جس طرح کی رسپیکٹ آپ کی طرف سے ملتی ہے، جس طرح کا شو آپ کا ہے کہ پورا بولنے کا حق دیتی ہے، بالکل آپ کا اپنا شو ہے، ہمارا ہر بات اپنی جو دل کی ہوتی ہے وہ آپ سے آپ کے شو میں بیٹھ کے کہہ لیتے ہیں. بالکل. اور باتیں یہی ہوتی ہیں، یہ ایک شو جو ہوتا ہے نا مارننگ، وہ ایک ڈرائنگ روم ٹائپ ہوتا ہے. ابھی مجھ سے میک اپ روم میں کہہ رہی تھی سمینا آج کا ٹاپک کیا ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، آن ایئر آتے ہی ٹاپک آ جائے گا، ابھی آپ سے میک اپ کروا لیں، کیونکہ میں کبھی بھی نہیں یہ سوچ کے آتی، کیونکہ جب میں یہاں کے بیٹھتی ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے میں ڈائریکٹ انٹرو شروع کر دیتی ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی نعت وغیرہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میرا نا دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے، میں بات کچھ اور کرنے لگ جاتی ہوں. تو میں یہاں بات کرنے آتی ہوں، اپنی بات کہنے آتی ہوں اور آپ کی بات کو سننے آتی ہوں. اچھی بات بھی کہتی ہوں، شاید غلطیاں بھی کرتی ہوں، اس پہ مجھے معاف کر دیجیے گا. فہد قریشی صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے شو کے حوالے سے؟ کیسا لگا آپ کو یہاں پر آ کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں برکت کرے اور اسی طرح محفلیں سجاتے رہیے گا. کبھی اور موقع ملے تو آپ ضرور ہمارے شو میں دوبارہ آئیے گا، اور اللہ تعالیٰ راحیل آپ کو بہت کامیاب کرے. میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور میں بھی کوشش کروں گی میرے جو جاننے والے ہوں میں ان کے نمبر آپ کو دوں. اور اندازاً کتنے دن بعد شروع ہوگا عید کے آپ کا یہ پروگرام؟ 10 اور 11 مئی کو. 10 اور 11 مئی کو. تو چلیں گے سمینا، ہم بھی گپ شپ لگائیں گے. بالکل. اگر اچھا ہم آئیں گے تو ہمیں کھانا وانا ملے گا؟ اسٹال بھی لگائیں گے ہم. ہاں کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے بولا وہ پوچھ رہی ہے اسٹال ساتھ کھائیں گے نا سارے ساتھ. نہیں بھائی میں تو نہیں کھاؤں گی، تم مروا دو گے، اتنی دیر میں کھاؤں گے، میں تو بھوکی مر جاؤں گی. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میں اتنا کھانا کرتی ہوں، میں اتنی فوڈی نہیں ہوں، میں صرف چائے لور ہوں. مجھے صرف چائے پلا لو. چائے ڈھابے کی ہوتی ہے. ہاں چائے پلا لو مجھے بس خالی. اور میں چائے کی بہت شوقین ہوں، لیکن میں ہر وقت کھانا کرتی ہوں. لوگ کہتے ہوں کہ جب اتنی موٹی ہے کھاتی بہت ہے، کھاتی اتنا نہیں ہوں. لوگ سمجھتے ہیں یہ چیز کہ مگر ہیوی ہے، مگر میں نے دیکھا ہے جو لوگ ہیلدی ہوتے ہیں ان کی خوراک بہت کم ہوتی ہے، اور جو ہوتے ہیں نا وہ کھاتے بکری کی طرح، سوکھتے لکڑی کی طرح ہے. تو وہ جب میں دبلی تھی تو میں بہت کھاتی تھی، 2 روٹیاں کھا جاتی تھی. اب میں 1 روٹی بھی پوری نہیں کھا پاتی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بھائی. لیکن خیر انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی دبلی ہو جاؤں گی. کل گئی تھی ڈاکٹر کے پاس تو انہوں نے بولا ہے کہ میں تمہیں دبلا کر دوں گا، تو میں دبلی ہو کے بھی آؤں گی آپ سب کے سامنے. اسی طرح اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اسی طریقے سے ہمارا شو دیکھتے رہیں، ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں اور ہمیں بتائیں، کوئی ٹاپک بتائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ عید میں اب صرف اور صرف 4-5 دن رہ گئے ہیں. اپنے قریبی لوگوں پہ نظر رکھیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، اور آپ بھی اپنی عید کی اچھی سی تیاری کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں نے عید پہ کیا کیا تیاریاں کی. فرشی شلوار بنوائی یا آپ نے لمبی قمیض بنائی، اور آپ نے کیا بنایا؟ مجھے کسی نے بولا تم بھی فرشی شلوار بنا دو، میں نے کہا معاف کر دو، فرش پہ چل رہی ہوں یہی بہت ہے میرے لیے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. آپ نے تیاری کر لی عید کی؟ فرشی شلوار نے تو پاگل کر رکھا ہے، آپ یقین کریں. ہر نہیں اب دانش تیمور نے کر دیا، وہ فی الحال پہ چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ دانش تیمور نے اپنی طرف ڈائیورٹ کر دیا نا، فی الحال پہ چلا گیا. صحیح فی الحال وہ صحیح. تو یہ کہ 4 شادیاں، بالکل 4 شادیاں فی الحال پہ چلا گیا. خیر بہت بہت شکریہ ہمارا شو دیکھنے کے لیے، اور بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا ہمارے شو میں آنے کے لیے. اور اسی طریقے سے ہمارے شو میں آتی رہا کریں. رونق کے ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ ہمارے شو میں آتی رہا کریں اور بات کرتی رہا کریں، اور کوئی اچھی سی چیز دوبارہ شو میں لے کر آئیں. ہم ایک اچھی سی نعت کے ساتھ شو کا اختتام کریں گے. آپ ہمیں کچھ چھوٹا سا کلام سنائیے اور ہمارا شو ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی
جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے. اس کلام کا میں نے جو ہے ایک کلام کا میں نے پختہ ارادہ کیا تھا لیکن ماشاءاللہ راحیل بھائی کی گفتگو نے میری جو ہے وہ کلام کو چینج کر دیا. میں نے ارادہ کچھ اور کیا تھا لیکن میں پڑھ کچھ اور رہا ہوں. تو بڑی ایموشنل گفتگو کری راحیل بھائی نے, اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا